اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ یہ مشکات شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لیں گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی اور گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کرتے تھے۔ مشکات شریف اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اسی دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک و شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں کوئی بھلائی ہو یا خیر یا ایمان ہو۔ اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی بھلائی ایمان ہوئی، یہاں تک اگر وہ مسلمان ذرا برابر بھلائی ہوگی، یہاں تک کہ تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر کھو بیٹھا ہو یا کھو کر داخل ہو گیا ہو یا گم ہو گیا ہو، تو وہ ہوا بھی اس میں داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں شرارت کی وجہ سے بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے ہوا میں اڑنے لگیں گے، دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا، افسوس، تم کیسے ہو گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے؟ اور وہ اس سے کہیں گے کہ تم ہی بتا ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے، اور وہ اسی حال میں ہوں گے کہ قتل، خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے۔ ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا، اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن چکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم میں بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال ہوگا، پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس وقت دریافت کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس تعداد میں کتنے دوزخ نکالے جائیں گے؟ جواب ملے گا فی 1000، یعنی کہ 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت و دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ مشکات شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے بعد کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم انسانوں کو محفوظ رکھے جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قیامت کی تاریخ کب آئے گی؟ کیا کسی کو معلوم ہے؟
اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے قیامت اچانک آئے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخوں سے باخبر نہیں کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضر مجلس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کی اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کی قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا اور وہ آپ سے اس طرح پوچھیں گے جیسے کوئی آپ کی اس تحقیق کر چکے ہوں۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔